نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے دوستو، آج میں آپ حضرات کو استغفار کی ایک ایسی تسبیح بتلاؤں گا، اگر آپ اس کو پابندی کے ساتھ کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، آپ کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ یاد رکھیں کہ استغفار بہت بڑی طاقت والا عمل ہے۔ استغفار ایک ایسا عمل ہے جس عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں کہ میرے محبوب آپ بھی استغفار کیا کریں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، یعنی لا محدود استغفار کرتے ہیں۔ 70 کا لفظ لا محدود کے لیے ہوتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، میرے محبوب اگر آپ کے گناہ گار امتی آپ کے دروازے پہ آ جائے نا اور آپ کو کہیں کہ ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے لیے استغفار کریں، میرے پیارے محبوب آپ ان کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیا کرو۔ کیوں؟ وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ جب آپ ان کے لیے دعا کریں گے نا تو آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث بن جائے گا۔ تو میرے دوستو، استغفار کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی بڑی پریشانیوں سے بندے کو نکال دیتے ہیں۔ اللہ تو خود کہتے ہیں اگر تم استغفار کرو گے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، میں موقع اور مناسبت اور موسم کے اعتبار سے بارشیں برساؤں گا۔ آج آپ کے سامنے دیکھیں، آج بارشوں کا موسم اس طرح چل رہا ہے، آج بارشیں رحمت نہیں زحمت بن چکی ہیں، اور ہر بندہ پریشان ہے کہ اس طرح اتنے نقصانات ہو رہے ہیں، فصلوں کا نقصان ہو رہا ہے، لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں۔ میرے دوستو، یہ سارے کے سارے نقصانات، یہ آزمائشیں، یہ امتحان اگر آپ یہ چاہتے ہیں اللہ آپ سے دور کر دیں تو پھر کثرت کے ساتھ استغفار کو پابندی کے ساتھ کرنا شروع کر دیں۔ حضور نے فرمایا من لزم الاستغفار، جو بندہ استغفار کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی من کل ضیق مخرجا ومن کل ہم فرجا، اللہ ہر پریشانی سے اس بندے کو نکالیں گے، ہر غم کو اللہ تبارک و تعالی اس سے دور فرما دیں گے۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ تو استغفار اتنا بڑا طاقت والا عمل ہے کہ جس کے کرنے کا اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی علیہ السلام کو حکم دے رہے ہیں، انبیاء کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ بھی استغفار کو کثرت سے کیا کریں۔ اب آپ نے استغفار کون سا کرنا ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ اس استغفار کے وظیفے کی برکت سے اللہ آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، آپ کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ یاد رکھیں، سب سے پہلے آپ نے 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ کے پڑھنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، رونا ہے، دعا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ چھوٹا سا استغفار ہے، اس کو آپ نے 313 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ اس استغفار کو جب آپ چند دن کریں گے اور چند دن یہ وظیفہ آپ پڑھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے حالات کو بدلنا شروع کر دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے، اللہ آپ کے مال میں بھی برکت عطا فرمائیں گے، آپ کی اولاد میں بھی برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔